اپنی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس بار ہم بہت زیادہ دل سے مشکور ہیں اپنے چیئرمین جناب محترم محمد ارشد بھٹی صاحب کے کہ جنہوں نے بطور خاص توجہ شفقت کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کرنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ بھرپور سرپرستی بھی فرمائی۔ Let me say, رسول کریم آقا کریم جان عالمین محبوب رب العالمین کے ذکر پر خرچ کرنا پیسہ ضائع کرنا نہیں ہوتا۔ This is the policy of the state of Pakistan کہ کالجز میں اسکولوں میں حضور کا ذکر کیا جائے، حضور کی باتیں سنائی جائیں، حضور کی اسوہ کا ذکر ہو، حضور کی سیرت کے ترانے پڑھے جائیں، حضور کی نعتوں کے زمزمے وہ گنائے جائیں۔ اس کو پیسے کا ضیاع نہیں کہتے، لوگ عمل کریں نہ کریں، حضور کا نام اس جہان میں بھی برکت دیتا ہے اور قسم اللہ کی وہ قبر میں بھی رحمت بنے گا، وہ آخرت میں بھی نور بن جائے گا۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر پر دل بڑے ہونے چاہیے، ذہن مشاہدہ ہونے چاہیے، فکر وسعت ہونی چاہیے۔ چند کی دھرتی تو ویسے ہی اس کی شناخت، اس کی پہچان وہ سلطان العارفین کے نام سے ہے، وہ اولیاء کے سلطان، صوفیاء کے سلطان حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ میں انہی کی پیار بھری محبت باری ایک بیت سے آگے بڑھوں۔ نال شفاعت سرور عالم، نال شفاعت سرور عالم، کیا حضور کی شفاعت پر بھی یقین اٹھ گیا؟ نال شفاعت سرور عالم، چھٹ سی عالم سارا ہو، نال شفاعت سرور عالم، چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی پہ، حدوں بے حد درود نبی پہ، جیتا عید پسارا ہو، میں قربان تنہ تم باہو، جنا ملیا نبی سہارا ہو، جنا ملیا نبی سہارا ہو۔ ہمارا اعزاز، ہماری عزت، سعادت ہمارے لیے اولوگ سے بھی اونچا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے آقا، رب کے محبوب، کائنات کے سردار کہ اسوہ کی دل سے بھی، پھولوں سے بھی زیادہ خوشبودار، شہد سے بھی زیادہ مٹھاس والی باتیں کرنے اور سنانے کے لیے حضرت سلطان العارفین کی 10ویں پشت سے جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ نام اتنا اونچا ہے کہ آپ کو سن کر فخر ہوگا، آپ کا سر اونچا ہوگا، آپ کو ناز ہوگا کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ کم تو نہیں کہ صاحبزادہ والا شان ریاست جونا گڑھ کے موجودہ ایوان کے دیوان ہیں۔ دیوان کا معنی یہ ہے کہ جونا گڑھ ریاست کے پرائم منسٹر ہیں۔ آپ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ مسلم انسٹیٹیوٹ اسلام آباد اینڈ بیسڈ ان لنڈن اس کے بھی چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ ماہنامہ میرات العارفین انٹرنیشنل میگزین کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں، اور یہ گزشتہ 22 سالوں سے مسلسل شائع ہو رہا ہے۔ آپ انتہائی معروف ریلیجیس اسکالر ہیں، دنیا بھر میں اقبال قائد اعظم اور آقا کریم اور اسلام کی ماڈرن فکر پر آپ لیکچرز دیتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ بین الاقوامی تھنک ٹینک انسپائرز نے کی طرف سے آپ کو 2020 میں مسلم دنیا کی 10 با اثر ترین شخصیات میں شامل ہونے کا ایوارڈ دیا گیا۔ آپ کھڑے ہو کر بھرپور تعلیم میں استقبال کیجیے گا حضرت سلطان العارفین کی 10ویں پشت کے چشمہ چراغ حضرت والا شاہ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اپنے خیالات کی روشنی سے ہمارے فکر و نظر کو روشن فرمائیں۔
انکل جی الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ قابل عزت احترام آنریبل چیئر آف دی کانفرنس، چیئرمین آف دی انسٹیٹیوٹ، آنریبل ڈپٹی کمشنر جھنگ جناب محمد ارشد بھٹی صاحب، آنریبل وردی پرنسپل آف دی جناب کالج جناب آغا مہدی شاہ صاحب، آنریبل ممبر فائنانس میاں ناصر محمود صاحب، آنریبل ماڈریٹر، آنریبل ایڈمنسٹریشن، فیکلٹی ممبرز، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ یہ محفل اور یہ بزم اتنی مقدس ہے اور اتنی محترم ہے کہ اس میں آنے سے، ہمارے اس محفل میں شریک ہونے سے دو کام ہوئے۔ ایک تو اس محفل کی رونق میں اضافہ ہوا اور دوسرا ہمارے اپنے اجر میں اضافہ ہوا۔ اور اس محفل میں آنا ہمارے لیے اس لیے سعادت کی بات ہے کہ یہ محفل نبی اکرم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی سے اور ان کی ذات گرامی سے منسوب ہے، اور اس لیے یہ ایسی محفل نہیں جہاں پہ ہماری موجودگی کسی بلند نعرے سے پہچانی جائے یا ہماری موجودگی کلیپنگ سے پہچانی جائے یا ہماری موجودگی ہلہ گلہ اور شور غل سے پہچانی جائے، بلکہ ہمارا اس محفل میں موجود ہونا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ چاہے قاری تلاوت کر رہا ہو، نعت خوان نعت پڑھ رہا ہو، نقیب محفل آپ تک اپنے خیالات منتقل کر رہا ہو، میزبان آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہو، یا کوئی مقرر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہو، آپ کی سماعت سننے کی طرف رہے، لیکن آپ کی زبان متواتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام کے نذرانے بھیجتی رہے۔ تو میری آپ سے بطور آپ کے بھائی کے اور بطور ایک اس محفل میں تربیت کا پیغام دینے والے کے ناطے یہ گزارش ہے کہ جتنی دیر آپ یہاں تشریف فرما ہیں اپنی توجہ کو، اپنی سماعت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کی طرف متوجہ رکھیے،
لیکن اپنی زبان اور اپنے دل سے مسلسل نبی اکرم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتے رہیں، کیونکہ سیدنا جبریل امین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پہ جتنے پتے ہیں میں ان سب پتوں کو گن سکتا ہوں، اس زمین پہ جتنے ذرے ہیں میں ان سب ذروں کو گن سکتا ہوں، اور دنیا آسمان پہ جتنے ستارے اور سیارے ہیں میں ان سب کو گن سکتا ہوں، سمندروں میں پانی کے جتنے قطرے ہیں میں ان سب کو علیحدہ علیحدہ گن سکتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب آپ کی ذات اقدس پہ کوئی شخص درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو رحمتیں نازل کرتا ہے ان رحمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، کہ جو آپ کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنے والے پہ وہ رحمتیں اور وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور میرے عزیز طلبہ اور طالبات، یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایسے کام کو پسند کرتا ہے کہ جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیا، اور ایک کام ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے پسند کیا، اور ملائک جتنے بھی آسمانوں کے اوپر موجود ہیں ان سب ملائک کو بھی حکم کیا کہ تم بھی میرے ساتھ یہ کام کیا کرو۔ اور قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ سلام پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ سلام پڑھنا یہ نہ صرف نبی اکرم کی آل اطہار اور عطرت کی سنت ہے، یہ نہ صرف نبی اکرم کے اصحاب کی سنت ہے، یہ نہ صرف نبی اکرم کے اقربا اور عزیزوں اور پیاروں کی سنت ہے، یہ نہ صرف ملائکہ کی سنت ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ متواتر اور کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ سنت الہیہ ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اس بات کا فخر ہے، ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں جس قوم کو ایک عاشق رسول نے تشکیل دیا۔ وہ عاشق رسول جس کا نام محمد اقبال ہے، لاہور میں جس کی قبر ہے، شیخ نور محمد کا جو بیٹا تھا، اور لوگوں نے اس کو حکیم الامت کہا۔ حکیم وژنری کو کہتے ہیں، حکیم وژنری کو کہتے ہیں جس کے پاس حکمت، فلسفے کا، دانائی کا خزانہ ہو۔ تو لوگوں نے علامہ محمد اقبال سے کہا کہ محمد اقبال، تمہیں لوگ حکیم الامت کیوں کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا کہ میں جوانی میں میرے پاس فرصت کا کچھ وقت تھا، اور میں نے اپنے فرصت کے وقت کو درست استعمال کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پر اس امت کے راز منکشف کر دیے ہیں، میں اس لیے حکیم الامت ہوں۔ تو طلباء و طالبات، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جو بنیادی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی ہے، اس میں سب سے اہم اور جہاں سے ہمارے تعلق کا آغاز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ میں آپ کو اسی تربیتی تسلسل میں ایک یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک قوم ہیں، اور قوم اپنے کلچر سے ہوتی ہے۔ اگر کلچر ختم کر دیا جائے تو قوم ختم ہو جاتی ہے۔ قوم کی کوئی انفرادیت، کوئی انڈیویجویلٹی باقی نہیں رہتی اگر اس کا کلچر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا کلچر کیا ہے؟ کلچر صرف لباس سے شناخت نہیں ہوتا، کلچر صرف طرز تعمیر سے مکمل نہیں ہوتا،
بلکہ کلچر کے انگریڈینٹس کے اندر روزمرہ کے محاورے ہوتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے جو کلچر متعارف کروایا، اس کلچر میں یہ تھا کہ ہم جب کسی گزرے ہوئے بزرگ کا نام لیتے ہیں تو ہم ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. ہم جب کسی صحابی کا، تابعی کا یا تبع تابعی کا نام لیتے ہیں ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اور جب ہم اہل بیت اطہار کا نام لیتے ہیں ان کے لیے بعض علیہ السلام کہتے ہیں، بعض رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. لیکن جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان خود نبی اکرم کا نام لے یا مسلمان کے سامنے نبی اکرم کا نام لیا جائے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے آپ کی ذات گرامی پہ درود و سلام کا نذرانہ نہ بھیجے. یہ اپنی عادت بنا لے، یہ اپنی نیچر بنا لے، یہ اپنے روٹین بنا لیں، یہ اپنے مستقل معمولات کا حصہ بنا لیں کہ کوئی آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے یا آپ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں، آپ نبی اکرم کی ذات اقدس پہ لازماً درود و سلام پڑھیں. میں نے ایک بزرگ سے سیکھا، انہوں نے کہا کہ بیٹا جب تم کتاب پڑھتے ہو اور کتاب میں بے شمار مقامات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو تمہارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں آغاز کتاب میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد جہاں اسم مبارک آتا ہے میں تسلسل سے پڑھتا جاتا ہوں. تو کہتے ہیں بیٹا مقصد کیا ہے کتاب پڑھنے کا؟ میں نے کہا کتاب پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اسے سیکھوں. کہتے ہیں سیکھ کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اس سے عمل حاصل کروں گا. کہتے ہیں عمل حاصل کر کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا مجھے اجر ملے گا. تو کہنے لگے بیٹا اتنا اجر تو کتاب میں پڑا تھا، وہ تو تم نے ضائع کر دیا. میں نے کہا وہ کون سا؟ کہتے ہیں کتنی مرتبہ اس میں محمد آیا اور تم درود و سلام پڑھنے سے محروم رہ گئے، تم نے اپنا کتنا اجر ضائع کر دیا. اگر عمل اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں اجر ملے گا، عمل اس لیے کرتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے کہ نبی اکرم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھا جائے. جب بھی کوئی کتاب پڑھیں، جب بھی کوئی تحریر لکھیں، اگر نبی اکرم کا اسم مبارک آتا ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ نبی اکرم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھا جائے. اب میں آپ سے دوسرے حصے میں جاتے ہوئے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میری اس عرض کا تعلق ہمارے پریزنٹ سے ہے. آج ہم کیا ہیں، آج ہم کدھر ہیں، اور آج ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. میرے سامنے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اخلاق بھی ہے جو نبوت کے بعد مکہ میں آپ نے مظالم برداشت کیے، اور اس کے بعد جب آپ ایک ریاست کے سربراہ بنے مدینہ میں تو آپ نے اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کیا. یہ دو اخلاق تھے، ایک ان کا ظلم کیسے سہا، اور دوسرا جب اختیار اپنے پاس آ گیا تو ان کو کیسے معاف کیا. یہ اخلاق کی دو مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کو اس سے تھوڑا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جبریل امین وحی لے کے آئے، اور جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پڑھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے اترنے کے بعد ہرا سے، غار ہرا سے اپنے کاشانہ اقدس پہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لرزہ کی کیفیت تھی، کپ کپی کی کیفیت تھی. آپ اپنے گھر پہنچے تو آپ کی زوجہ، آپ کی حق گزار رفاقت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبل اڑایا، آپ کچھ سکون میں آئے، اور آپ نے
اپنی زوجہ سے فرمایا کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی قیامت تک رسوا نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ بی بی خدیجہ بیان کرتی ہیں اس لیے کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اس لیے کہ آپ کنبوں کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ جو خود کماتے ہیں وہ بھی غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ مہمان نوازی کے اندر بے مثال ہیں، اس لیے کہ مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر ایسی صفات پائی جائیں اللہ ان کو کبھی رسوا نہیں کرتا. یہ کب کی بات ہے؟ ابھی میرے پیغمبر نے، ابھی میرے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی میرے نبی نے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی دعوت نہیں دی، ابھی میرے نبی نے اپنا آفتاب نبوت طلوع ہونے کا لوگوں کے اوپر اظہار نہیں کیا. اس وقت سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اخلاق کریمہ کے حامل تھے. اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلیٰ صفات عطا فرمائی تھیں، اور ان میں سے 5 میرے عزیز طلبہ و طالبات، میرے عزیز نوجوانوں، 5 صفات یاد رکھنے کی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بی بی خدیجہ نے بیان کی، کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو رسوا نہیں کرتا. وہ 5 صفات کیا ہیں؟ صلہ رحمی، محتاجوں کی مدد کرنا، کمزور کا ہاتھ بٹانا، مہمان نوازی کرنا، اور لوگوں کی جائز ضروریات کو پورا کرنا، اور حق بات میں ان کی مدد کرنا. یہ ایسی صفات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلان نبوت سے پہلے بھی پائی جاتی تھی، اور اتنا اعتماد تھا آپ کی زوجہ کو، بی بی خدیجہ کو، کہ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں یہ صفات ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. تیسری بات کی جانب آئیے، جو آج ہمارا حال ہے، جس میں ہمیں بہتری کی ضرورت ہے، وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ آج ہمارا جو لب و لہجہ ہے وہ کیسا ہے، آج ہمارا جو محاورہ ہے وہ کیسا ہے، اور آج جو انفارمیشن کی بلکہ ڈس انفارمیشن کی اور سوشل میڈیا کی بجائے اینٹی سوشل میڈیا کی جو بھرمار ہے، اس نے ہماری جو اخلاقیات مرتب کی، اس نے ہماری زبان سے کچھ چیزیں چھین لی ہیں. سب سے پہلے اس نے ہماری زبان سے نرمی چھینی، اس کے بعد اس نے ہماری زبان سے سچ چھینا، اس کے بعد اس نے ہماری زبان سے ادب چھینا، اس کے بعد اس نے ہماری زبان سے لحاظ اور حیا چھینا. آج ایک شخص دوسروں کے گلے پڑ جاتا ہے، ان کا گریبان نوچ ڈالتا ہے، ان کی داڑھی نوچ ڈالتا ہے اپنی زبان کے ذریعے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں بولنے میں بہت بے باک ہوں. میری بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے، بد لحاظ ہونے میں اور بے باک ہونے میں ایک فرق ہوتا ہے، بے حیا ہونے میں اور بے باک ہونے میں ایک فرق ہوتا ہے. آپ کی اگر زبان ہے تو آپ یہ احساس رکھیے کہ کہاں آپ حیا کے اندر بات کر رہے ہیں اور کہاں کوئی حیا کی حد کو عبور کر کے بات کر رہا ہے. اگر کوئی حیا کی حد میں رہتے ہوئے، لحاظ اور شرم میں رہتے ہوئے بے باکی کرتا ہے، اس کو جچتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بے باکی کرتا ہے جس میں وہ لحاظ کی حد کو عبور کرے، حیا کی حد کو عبور کرے، دیانت کی، شرافت کی، صداقت کی حد کو عبور کرے، تو ایسا شخص بے باک نہیں ہوتا، ایسا شخص بدتمیز ہوتا ہے، ایسا شخص بے باک ہوتا ہے. اور ہم یہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو مزاح سے کہا. عزیزان گرامی،
یاد رکھیے کہ میرے پیغمبر کا، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شیوا تھا وہ مسکرانا بھی تھا. نبی اکرم بھی مسکراتے تھے، نبی اکرم بھی خوش طبعی کرتے تھے، نبی اکرم بھی شگفتہ باتیں کیا کرتے تھے لوگوں سے. ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی، میں صرف 2 واقعے آپ کو سناتا ہوں. ایک بڑھیا آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے جنت میں جگہ دے، میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے جنت میں مقام دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ بی بی کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. آپ نے یہ فرمایا اور نماز ادا کرنے لگے، اور اس بڑھیا نے رونا شروع کر دیا. جو یہاں کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ ایک یہاں غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ نبی رحمت جو دشمنوں کو بھی کہتے ہیں کہ آؤ لا الہ الا اللہ کہو اللہ تمہیں جنت دے گا، اور وہ ایک سوال کرنے والی کو، اپنی امتی کو نبی اکرم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ وہ بڑھیا رو رہی ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگی کہ آپ سے اس نے کہا کہ مجھے جنت میں جگہ عطا کرنے کی دعا کیجئے. آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ تو اس غم میں رو رہی ہے کہ پیغمبر کی زبان سے نکل گیا. آپ نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اللہ سب کو جوان کر دے گا، اور جو یہ خاتون رو رہی ہے جنت کے لیے اسے بتاؤ کہ اللہ اسے جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. نبی اکرم نے اس میں کتنی چیزوں کا لحاظ رکھا، خوش طبیعی کی، شگفتہ بات بھی کی، مسکرائے بھی، بی بی عائشہ بھی مسکرائیں. اور وہ خاتون جو تھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مزاح سے اپنے آپ کو کتنا سرفراز کر لیا. ایک اور موقع پہ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے سواری درکار ہے، مجھے سواری درکار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہم تمہیں سواری میں اونٹنی کا بچہ دے دیں گے. اب وہ بڑا متعجب ہوا، حیران ہوا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا تم اس پہ سواری کرو گے. کہتا ہے اونٹنی کا بچہ تو مجھے درکار نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اونٹ کس کا بچہ ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا جی اونٹنی کا. تو آپ نے فرمایا اس لیے ہم دیں گے تو تمہیں اونٹ، مگر ہوگا وہ اونٹنی کا بچہ. تو اس بات میں کذب نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا، صداقت تھی. اور دونوں سے آپ نے مذاق کیا، مذاق فرمایا. اچھا یہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، مذاق کہتے کس کو ہیں؟ مذاق کا لفظ جو ہے یہ نکلا ہے ذوق سے، ذوق. اور ذوق کا مطلب ہوتا ہے یعنی مذاق ایسی بات کرنا جو آپ کے ذوق میں اضافہ کر دے. لطیفہ کس کو کہتے ہیں؟ لطیفہ ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں لطف و لطافت پائی جائے. لطیفے کا مطلب کسی کی توہین نہیں ہوتا، لطیفے کا مطلب کسی کی ہتک نہیں ہوتا، لطیفے کا مطلب فحش گوئی نہیں ہوتا، یاوہ گوئی نہیں ہوتا. لطیفے کا مطلب ایک نفیس بات کہنا ہوتا ہے، ایک لطیف بات کہنا ہوتا ہے. جیسے نبی اکرم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا سواری کے لیے، جیسے نبی اکرم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو یہ ایک لطف کی بات تھی. کہنے کا مقصد تھا کہ اس کو اونٹ ملے گا اور یہ جو بڑھیا ہے یہ جوان ہو کے جنت میں داخل ہوگی. تو میرے عزیز بچوں اور بہنوں، یاد رکھیے یہ جو زبان ہے اگر آپ نے اس کو سنوارنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی سنت کا مطالعہ کیجئے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، حضرت جابر ابن سمرہ روایت کرتے ہیں، ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام فی شیء، بے شک جو شخص بد زبانی کرتا ہے یا فحش گوئی سے کام لیتا ہے، اسلام کا فحش گوئی اور فحش بات سے ذرہ بھر بھی تعلق نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ اپنے نبی کے عاشقوں میں شمار کیے جائیں، اپنے نبی کے محبت کرنے والوں میں شمار کیے جائیں، تو آپ پہ لازم ہے کہ اپنی زبان کو اس طرح نرم کر لیجئے جس طرح نبی اکرم کی زبان تھی، اپنی گفتگو کو اس طرح شستہ و شائستہ کر لیجئے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تھی، اور اپنے مذاق کو بھی اتنا مقدس کر لیجئے کہ آپ کا مذاق بھی لوگوں کے لیے خوشخبری بن جائے، لوگوں کے لیے نوید بن جائے، لوگوں کے لیے مسرت بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور اپنے بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور اپنے بھائی کوئی کبھی حقارت نہیں کرتا۔ کتنی چیزیں آپ نے فرمائیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ظلم نہیں کرتا مسلمان، مسلمان ذلیل نہیں کرتا دوسرے کو، اور مسلمان دوسرے کو تحقیر نہیں کرتا۔ آج ہم جب مذاق کرتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، تو ہم دوسرے کی تحقیر کرنا اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ تحقیر میں اور مذاق میں فرق کیجئے۔ ہم تذلیل کرتے ہیں کسی کی اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے مذاق کیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، تذلیل میں اور مذاق میں فرق کیجئے۔ آج ہم کسی کی عزت اچھالتے ہیں اور اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے مذاق کیا۔ عزت اچھال کے مذاق نہیں ہوتا، گالی دے کے مذاق نہیں ہوتا، کسی کا گریبان نوچ کے مذاق نہیں ہوتا، بلکہ مذاق تو ایسی چیز ہے جو محبت میں اور الفت میں اضافہ کرتا ہے، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آج ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ میں جب چناب کالج میں آتا ہوں مجھے کیوں خوشی ہوتی ہے؟ ایک تو مجھے چناب کالج کی یہ جو ایستھیٹکس ہیں یہ بڑا متاثر کرتے ہیں۔ آج دیکھیے کتنا خوبصورت ارینجمنٹ ہے، اور جو اس کا پس منظر تیار کیا گیا کتنا خوبصورت ہے، کتنا کریٹو ہے، اس میں جمالیات ہے، اس میں کشش ہے، اس میں خوبصورتی ہے۔ اور آپ کوئی خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں، خوبصورت نظارہ آپ کی قوت سماعت کے ذریعے، آپ کی حص مشترک کے ذریعے، آپ کی حص خیال میں پہنچتا ہے۔ حص خیال سے جب وہ پروسیس ہو کے حصے متصرفہ میں جاتا ہے، وہاں جا کے آپ کو ایک پلیجر ملتا ہے، ایک مسرت ملتی ہے۔ اور جب میں کسی کے بیٹے کی، کسی کی بیٹی کی، کسی کے بھائی کی، کسی کی بہن کی شادی میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ گھر کو انہوں نے قمقموں سے سجایا ہے، انہوں نے گھر میں رونق بپا کر رکھی ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی خوشی کر رہے ہیں، اور آنے والوں کے لیے انہوں نے دیکھنے کی لطافت کا انتظام کر رکھا ہے۔ اور یہ ایسے ہی شایان شان تھا کہ جب ایک تقریب ہمارے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہو تو وہاں اسی طرح خوبصورت پھول بکھیرے جائیں، وہاں اسی طرح خوبصورت انتظام کیا جائے، وہاں خوشبو ہو، وہاں خوبصورت نظارہ ہو، اور وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوں ان کے لبوں پر بھی نبی اکرم کی ذات اقدس پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہو۔ یہ ہماری محافل کی، ہماری تہذیب کے حصوں میں سے ہے۔ لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چناب کالج سے مجھے اس لیے بھی محبت ہے کہ مجھے چناب کالج میں پاکستان کے سارے رنگ نظر آتے ہیں۔ مجھے چناب کالج میں پختون نظر آتے ہیں، پنجابی نظر آتے ہیں، بلوچ نظر آتے ہیں، سندھی نظر آتے ہیں، کشمیری نظر آتے ہیں، بریلوی نظر آتے ہیں، دیوبندی نظر آتے ہیں، شیعہ نظر آتے ہیں، اہل حدیث نظر آتے ہیں، دیگر جو نان مسلم مائنورٹیز ہیں ان کے لوگ مجھے یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ تو مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ وہ ماڈل ہے جو ہمیں سیرت طیبہ سے ملتا ہے کہ سب پھول مل کے رہیں، سب پھول ایک گلدستے میں سجا دیے جائیں۔ یہ ہمیں نبی اکرم کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست، مدینہ کا معاشرہ۔ میرے بھائیو غور کیجئے، مدینہ کی ریاست کیا ہے، مدینہ کا معاشرہ کیا ہے؟ مکہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
मदीना के अबू अयूब अंसारी, हबशा के बिलाल, यमन के अवैस, रोम के सुहेब, फारस के सलमान, जब एक दस्तरखान पे इकट्ठे बैठ जाते हैं, सब रंगो नस्ल का तजाद मिटा देते हैं, जुबानों की दूरियां मिटा देते हैं, अदना व आला का फर्क मिटा देते हैं, आका व गुलाम एक जगह पे जमा हो जाते हैं, बंदा व साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। जब रंगो नस्ल का फर्क मिटा के सब भाई भाई बन के एक दस्तरखान पे जमा हो जाते हैं, यह मदीना का मुआशरा बन जाता है, यह मदीना की रियासत बन जाती है। इसलिए ये जो आप में डाइवर्सिटी है, जो रंग बरंगीयत है, इसको कभी अपनी कमजोरी ना बनने दें, इसको कभी अपनी खामी ना बनने दें। आज हम जब सीरत तैयबा को यहां डिस्कस कर रहे हैं, सीरत तैयबा से सबक लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीरत तैयबा का सबसे बड़ा सबक मुसलमानों के लिए यह है कि मुसलमानों, फिरकों को, रंगो नस्ल को भुला के एक बंद मुट्ठी की मानद एक हो जाओ। कुरान क्या बताता है? वला तफर्रकू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरकों में मत पड़ो। आज दुनिया इस्लाम को जिस चीज की जरूरत है वो फिरकावारियत से निजात की, इत्तेहाद की, मुत्तहिद होने की, मोहब्बत की जरूरत है। जब मैं कहता हूं कि हम एक आशिक रसूल की कौम है, हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कौम है, तो मेरे कानों में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यह तराना गूंजता है, मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हमने इतनी शनाख्तें इख्तियार कर ली, इतने रंगो नस्ल में पड़ गए, लेकिन क्या इस्लाम हमारे अंदर है? क्या ईमान हमारे अंदर है? मैं आपसे आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, आपने सबने अर्तुरुल देखा होगा, तुर्की का। उसमें एक कैरेक्टर हैं इब्नुल अरबी, जो अर्तुरुल के टीचर हैं। इब्नुल अरबी का एक वाकया है। इब्नुल अरबी के शेख थे, मोराको में उनकी कब्र है, अबू मदीन अल मगरबी। एक शख्स था जो इब्नुल अरबी के शेख से तजाद रखता था, टकराव था, और इब्नुल अरबी जो थे उस शख्स से इसलिए नफरत करते थे कि ये मेरे शेख से नफरत करता है, इसलिए उससे दुश्मनी रखते थे कि ये मेरे शेख से, मेरे पीरे तरीकत से दुश्मनी रखता है। इब्नुल अरबी कहते हैं कि मैं एक रात सोया हुआ था और मैंने ख्वाब में देखा कि नबी अकरम, शफी मुअज़्ज़म, खातमुल अंबिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और मुझे कहा, इब्नुल अरबी उस शख्स से क्यों अदावत रखते हो? मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो मेरे मुर्शिद से, मेरे पीरे तरीकत से, मेरे शेख से अदावत रखता है, मेरे शेख से दुश्मनी रखता है, इसलिए मैं उससे दुश्मनी रखता हूं। नबी अकरम ने फरमाया, इब्नुल अरबी ठीक है, वो तुम्हारे शेख से दुश्मनी रखता है मगर मुझसे मोहब्बत रखता है, लिहाजा मेरी मोहब्बत की खातिर उससे मोहब्बत किया करो। तो इब्नुल अरबी कहते हैं, मैं सुबह उठा और सबसे पहले जाके मैंने उस शख्स की दस्तबोसी की और मैंने कहा कि तुमने जो भी दरूद पढ़ा, जो भी अच्छे काम किए, वो नबी अकरम ने अल्लाह की बारगाह में कबूल करवा दिए और मुझे ये बशारत दी कि तुमसे हुजूर मोहब्बत रखते हैं, और मुझे कहा कि जिससे हुजूर मोहब्बत रखते हैं मैं भी उससे मोहब्बत रखता हूं। आज कोई शख्स, मैं इसलिए उससे दुश्मनी करूं कि वो मेरे शेख से दुश्मनी करता है, लेकिन इब्नुल अरबी मुझे क्या कहता है? इब्नुल अरबी कहता है कि नबी अकरम इस बात को पसंद नहीं करते
کہ تم آپس کی دشمنیوں میں دشمنی بڑھاؤ. یہ دیکھو تمہاری محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم سے محبت کرتا ہے. اگر تم بھی نبی اکرم سے محبت کرتے ہو تو نبی اکرم کی محبت میں سب عداوتوں کو بھول کے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ, آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ. ایک شخص تھے, ان کا نام تھا ابو الحسن اشعری. انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اللہ تعالی, کائنات اور انسان, ان کا آپس میں کیا تعلق ہے, اور یہ کس تعلق پہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں, اور یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے کس جذبے سے پیدا فرمائی, اور یہ کیسے ختم ہوگی, اور مخلوق کا حساب کتاب کیسے ہوگا. تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت القادر سے مخلوق کو پیدا کیا, اور مخلوق کا تعلق اس کی قدرت پہ ہے, اور اس کی قدرت سے مخلوق ختم ہوگی, اور قیامت جب بپا ہوگی تو اپنی قدرت سے یعنی صفت القادر سے وہ لوگوں سے معاملہ کرے گا. دوسرے بزرگ تھے, ان کا نام تھا ابو منصور محمد ماتریدی. ابو منصور نے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنی صفت علم سے مخلوق کو پیدا کیا. صفت علم سے مخلوق اللہ سے رابطہ استوار کرتی ہے, اور صفت علم سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ختم کرے گا, اور قیامت کے دن مخلوق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم سے ہوگا. محی الدین ابن العربی ان دونوں بزرگوں کے 200 سال بعد آئے, اور محی الدین ابن العربی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی صفت رحمت سے پیدا کیا, اور مخلوق اللہ تعالیٰ سے صفت رحمت پہ معاملہ کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن مخلوق کو اٹھائے گا تو مخلوق سے معاملہ اپنی رحمت کے ذریعے کرے گا. اور اس کی دلیل ابن العربی نے دی کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو سب سے پہلا کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. کون ہے بھائی اللہ؟ کون ہے؟ تم نے دیکھا نہیں؟ دیکھا تو نہیں. چھوا نہیں؟ چھوا تو نہیں. تو پھر وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ تو جو پہلا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل پہ ریویل کیا اس کویسچن کے اٹھنے کے بعد کہ وہ کون ہے اور وہ کیسا ہے, پہلا جواب جو دیا, پہلا انٹروڈکشن تو دیا, وہ ہے الرحمن الرحیم, کہ وہ نہایت مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اور ساتھ ہی آگے فاتحہ شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اس پروردگار کی جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے, الرحمن الرحیم. حالانکہ یہی تعارف پیچھے بھی کروا دیا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم نے بھی بتا دیا, اور ساتھ ہی ایک کلمہ چھوڑ کے دوسرے کلمے میں پھر اسی بات کو ریپیٹ کیا. تو مقصد یہ تھا کہ انسان کی عقل میں اور ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس نے جس تعلق سے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو چیز تمہارے اور اس کے درمیان ایک واسطہ ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. اور عزیز طلباء, میں اختتام سے پہلے آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا اور میرا آپس میں, اللہ کا اور آپ کا آپس میں تعلق کس چیز پہ ہے؟ اللہ کی رحمت پہ. اور میرے نبی اکرم کا اس کائنات کے اندر سٹیٹس کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا. تو نبی اکرم شان رحمت کے ساتھ آئے. ہم امت رحمت ہیں, وہ نبی رحمت ہیں, اور نبی اکرم نے اپنی رحمت سے دشمنوں کو معاف کیا, راستوں سے روڑے ہٹائے, راستوں سے کانٹے ہٹائے, وہ مخلوق جو بٹی ہوئی تھی اس کو ایک کیا. آج اگر سیرت پاک سے کچھ سیکھنا چاہتے ہو میرے بچوں اور بچیوں, میرے بھائیوں اور بہنوں, تو سیرت پاک سے رحمت سیکھ کے جائیے, سیرت پاک سے محبت سیکھ کے جائیے, سیرت پاک سے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ کے جائیے, سیرت پاک سے سلو جوئی کو سیکھ کے جائیے, سیرت پاک سے صبر سیکھ کے جائیے, سیرت پاک سے یہ سیکھ کے جائیے کہ اگر ایک
گاڑی والا آ رہا ہے تو آپ کا حق ہی کیوں نہ ہو آگے جانا، لیکن کیا آپ میں اتنا صبر اور اتنی رحمت نہیں ہے کہ آپ 2 گھڑی اس کا انتظار کر لیں؟ کتنے سہاگ روزانہ اجڑتے ہیں ان سڑکوں پہ ہماری بے صبری کی وجہ سے، کتنی ماؤں کی گود لٹتی ہے ان سڑکوں پہ ہماری بے صبری کی وجہ سے، کتنی بہنوں کے بھائی بچھڑتے ہیں ان سے سڑکوں پہ ہماری بے صبری کی وجہ سے، کتنے بھائیوں کو کھو دیتے ہیں، کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں سڑکوں پہ ہماری بے صبری کی وجہ سے۔ تو ہم نے اپنے نبی معظم کی رحمت سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو اس کا عملی مظاہرہ ہماری شاہراہوں پہ ہونا چاہیے، اس کا عملی مظاہرہ ہمارے دفاتر میں ہونا چاہیے، اس کا عملی مظاہرہ ہمارے کلاس روم میں ہونا چاہیے، اس کا عملی مظاہرہ ہمارے گھروں میں، ہماری ذاتی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور میں چناب کالج کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی یہ روایت بہت عظیم روایت ہے، اور کاش کہ اس قوم کی یہ روایت بن جائے کہ نبی اکرم کی تعلیمات سے وہ حصہ حاصل کرے جو ہماری سیرت کو، ہمارے کردار کو منور کر دے، ہمارے کردار کو معطر کر دے، ہمارے کردار میں رحمت کو پیدا کر دے، ہمیں صبر سکھا دے۔ میں آنریبل چیئرمین جنگ ایجوکیشن ٹرسٹ محمد ارشد بھٹی صاحب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آنریبل پرنسپل صاحب کا جناب آغا مہدی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آنریبل ممبر جناب ناصر محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب سخی احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، اور یہ ہمارے کل کا جو سرمایہ یہاں پہ زیر تعلیم اور زیر تربیت ہے، ان کو آپ نے یہاں نبی اکرم کی تعلیمات سے روشناس کرانے کا عظیم کارنامہ آپ نے سر انجام دیا۔ میرے لیے بہت اعزاز تھا۔ میں حضرت سلطان باہو کے اور علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ آج کی اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنہا تو باہو جنا ملیا نبی سہارا ہو، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضور صاحب جزاک اللہ خیر و بارک اللہ، آپ کے سنہری لفظوں کو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے کردار کا حصہ بنا دے گا، اور ہمارے لیے انشاءاللہ عزیز، ہمارے ان بچوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، اور ہم سب کے لیے، اس کالج کے لیے انشاءاللہ آپ کے یہ الفاظ انشاءاللہ ایک انتہائی گراں سرمایہ ثابت ہوں گے۔ آپ نے حضرت علامہ اقبال کی بات کی، تو اسی سے بس پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، سانسیں پڑھیں
سلام پڑھیں دھڑکنے درود، سانسیں پڑھیں سلام پڑھیں دھڑکنے درود، حاصل مجھے یہ لذت عشق رسول ہو۔ میں انتہائی محبت سے گزارش کروں گا جناب چیئرمین چنگ ایجوکیشنل ٹرسٹ، ڈپٹی کمشنر چنگ، جن کی سرپرستی میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی، کہ وہ صاحبزادہ صاحب کی کو اعزازی شیلڈ پیش کریں۔ سر بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ اب میں گزارش کروں گا صاحبزادہ صاحب سے کہ وہ ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، ہم سب کے لیے دعا فرما دیں۔ اپنی نشست پر بیٹھ کے سر دعا کروا دیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا رب العالمین ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جس مقام پہ ہم سب جمع ہیں، اس مقام کو باعث خیر، باعث برکت، ذریعہ علم و نور اور ذریعہ ہدایت بنا دے۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جس مقام پہ ہم جمع ہیں، اور جتنے لوگ مختلف علاقوں سے یہاں بیٹھے ہیں، رب العالمین ان سب کے گھروں کو، قصبوں کو، بستیوں کو، شہروں کو آفات سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ رب العالمین جتنے بھی احباب نے، خواتین اور حضرات نے اس بابرکت پاکیزہ محفل کے اہتمام میں دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں، جس طرح بھی حصہ شامل کیا ہے، سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کے لیے ذریعہ عشق رسول بنا دے، ان کے لیے ذریعہ شفاعت رسول بنا دے۔ رب العالمین ہم نے جو تیرا ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، اس کی برکت سے اور تیرے اسم اعظم کی برکت سے اور تیری پاکیزہ اسماء صفات کی حرمت اور برکت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و عطرت کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو موت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نصیب فرما، اور ہم سب کو قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نصیب فرما، اور ہم سب کو حشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کو حوض کوثر پہ حسنین کریمین کے مبارک ہاتھوں سے جام نصیب فرما۔ رب العالمین اس ادارے کی خیر فرما، اس ادارے کو ترقی عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ جتنے علم کے طالب علم، علم کے متلاشی یہاں موجود ہیں، سب کو کامیابی عطا فرما۔ رب العالمین پاکستان کی خیر فرما، جو انتشار اس ملک میں ہے ان کا خاتمہ فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اتحاد، اتفاق اور یکجہتی عطا فرما۔ قبلہ اول کو اسرائیل کے تسلط سے آزادی عطا فرما، کشمیر کو ہندوستان کے تسلط سے آزادی عطا فرما۔ لِخَمْسَةٌ نُطْفَى بِهَا حَرِّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَبَنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ
وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ سر۔ طلبہ سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر ہی تشریف فرما ہو۔ مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ